الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف الدارین اما حقیقتا کالحربی والذمی او حکما کالمستأمن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں موانع اربعہ میں سے ہم مانع رابع اختلاف دار سے متعلق بحث ذکر کریں گے۔ چنانچہ اختلاف دار سے متعلق کل 4 مباحث ہیں۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی حربی ذمی مستأمن کی تعریف، بحث ثالث اختلاف دار کی 2 صورتیں مع مثال، بحث رابع اختلاف دار سے متعلق 3 اہم فوائد۔ بحث اول تمہیدی گفتگو۔ میراث کا چوتھا معنی اختلاف دار ہے، یعنی ایک رشتہ دار دار الحرب کا کافر ہو اور دوسرا رشتہ دار دار الاسلام کا کافر ہو، تو یہ ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے، گرچہ ان دونوں کے مابین قرابت جو سبب ارث ہے وہ موجود ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اختلاف دار مانع ارث فیما بین الکفار ہے۔ مسلمانوں کے حق میں یہ اختلاف دار مانع ارث نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے ھذا الحکم فی حق اہل الکفر لا فی حق المسلمین حتی لو مات مسلم فی دار الاسلام یرث ابنہ الذی فی دار الحرب۔ یعنی یہ حکم جو اختلاف دار ہے یہ مانع ارث کفار کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بیٹا دار الاسلام میں رہتا ہے اور باپ دار الحرب میں رہتا ہے اور وہیں رہتے ہوئے باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمان جو دار الاسلام میں ہے وہ اپنے باپ کا شرعی طور پر وارث ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلاف دار مانع ارث تو ہے، لیکن مسلمانوں کے حق میں مانع ارث نہیں ہے، یہ کافروں کے حق میں مانع ارث ہے۔ بحث ثانی حربی ذمی مستأمن کی تعریف۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الحرب کا مستقل باشندہ ہو۔ ذمی کی تعریف، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الاسلام میں جزیہ یعنی ٹیکس دے کر رہتا ہو اور دار الاسلام ہی کا مستقل باشندہ ہو۔ مستأمن اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الحرب کا مستقل باشندہ ہو لیکن وہ دار الاسلام میں عارضی طور پر ویزا لے کر اقامت اختیار کیے ہوئے ہو۔ بحث ثالث اختلاف دار کی 2 صورتیں مع مثال۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اختلاف دار کی 2 صورتیں ذکر کی ہے، چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ اختلاف الدارین، اور ملک کا مختلف ہونا، اما حقیقتاً یا تو یہ ملک کا مختلف ہونا حقیقی ہوگا، کالحربی والذمی جیسے کہ حربی اور ذمی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک رشتہ دار اگر دار الحرب کا مستقل باشندہ ہے یعنی وہ حربی ہے، اور دوسرا رشتہ دار دار الاسلام کا مستقل باشندہ ہے یعنی وہ ذمی ہے، تو حقیقتاً ان دونوں کے درمیان ملک مختلف ہے۔ مثلاً ایک حربی کافر امریکہ کا رہنے والا ہے، دوسرا ذمی کافر سعودیہ عرب کا رہنے والا ہے، تو سعودی ایک الگ کنٹری ہے اور امریکہ ایک الگ کنٹری ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ان دونوں رشتہ داروں کے مابین ملک حقیقتاً مختلف ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو دوسرا اس کا شرعی طور پر وارث نہیں ہوگا۔ او حکمن، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یا پھر یہ اختلاف دار حکمن ہو،
مثال دیتے ہیں کل مستأمن والذمی، جیسے کہ مستأمن اور ذمی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مستأمن اور ذمی دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ملک میں ہیں۔ مثلا ایک کافر سعودی عرب میں ٹیکس دے کر ذمی بن کر مستقل باشندہ وہاں کا ہے اور وہیں رہ رہا ہے، اور اس کا ایک رشتہ دار جو حربی کافر ہے وہ امریکہ سے عارضی ویزا لے کر سعودیہ عرب میں اپنے رشتہ دار سے ملنے آیا ہے، تو دیکھنے کے اعتبار سے دونوں سعودیہ عرب کے سرزمین پر ہیں، ایک ہی ملک میں ہیں، لہٰذا دونوں کا ملک ایک لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً دونوں کا ملک الگ الگ ہے، کیونکہ ذمی تو دارالاسلام کا مستقل باشندہ ہے، لہٰذا اس کا ملک دارالاسلام ہے، اور حربی کا مستقل جو ملک ہے وہ دارالحرب ہے، لہٰذا وہ دارالحرب کا رہنے والا ہے۔ تو مستأمن اور ذمی ان کے درمیان ملک جو ہے وہ حکماً مختلف ہے، لہٰذا اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے آگے ایک عبارت بڑھا دی ہے، اوی الحربیین من دارین مختلفین، یعنی دو مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے دو حربی کافر ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف علیہ الرحمہ کے اس عبارت کی توصیف فرمائی ہے اور اس کی مدح سرائی کی ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ کے کمال کو سراہا ہے کہ کتنی جامعیت کے ساتھ میں علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی چھوٹی عبارت میں اختلاف دار حقیقی کی بھی مثال کو بیان کر دیا اور اختلاف دار حکمی کی بھی مثال کو بیان کر دیا۔ کس طریقے سے؟ مصنف فرماتے اوی الحربیین من دارین مختلفین، یا دو مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے دو حربی کافر ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں لفظ من فرمایا، فی نہیں فرمایا۔ اگر کہہ دیتے اوی الحربیین فی دارین مختلفین، یا دو حربی کافر دو مختلف ملکوں میں رہنے والے ہوں، تو یہ اختلاف دار حقیقی کی تو مثال بنتی، اختلاف دار حکمی کی مثال نہیں بنتی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بجائے فی لکھنے کے من فرمایا، جس میں اختلاف دار حقیقی کی بھی مثال آ گئی، اور وہ اس طریقے سے کہ مثلا دو الگ الگ ملک کے دو حربی کافر ہوں، ایک امریکہ کا رہنے والا ہو اور دوسرا برطانیہ سے متعلق ہو، تو ان دونوں کے مابین ملک حقیقتاً مختلف ہے، وہ بھی اس عبارت میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اختلاف دار حکمی کی بھی مثال اس کے اندر بن سکتی ہے، کیونکہ مصنف نے من فرمایا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ دو الگ الگ ملک کے دو حربی کافر دارالاسلام میں عارضی طور پر ویزا لے کر اقامت اختیار کر لیں، تو دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ دونوں ایک ہی ملک یعنی دارالاسلام میں ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دو الگ الگ ملک کے دو کافر عارضی ویزا لے کر دارالاسلام میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں کا ملک حقیقتاً مختلف ہے۔ اس طریقے سے یہ اختلاف دار حکمی کی مثال بن جائے گی، اور یہ اسی وقت بنے گی جبکہ یہاں لفظ من ہو، جیسا کہ عبارت میں لفظ من ہے۔ اگر لفظ فی ہوتا تو اختلاف دار حقیقی کی تو مثال بنتی، حکمی کی نہیں بنتی۔ بحث رابع، اختلاف دار سے متعلق تین اہم فوائد۔ فائدہ اولا، مستأمن اور حربی کے مابین وراثت کا شرعی حکم۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مستأمن اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرب کا مستقل باشندہ ہو لیکن عارضی اقامت اختیار کیے ہوئے ہو دارالاسلام میں، اور حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرب کا مستقل باشندہ ہو۔ اب یہاں مثلاً اس کی مثال ہم پیش کر دیتے ہیں کہ مثلاً امریکہ کے دو حربی رشتہ دار ہوں، ان میں سے ایک عارضی ویزا لے کر سعودیہ عرب آ جائے، تو دیکھنے کے اعتبار سے دونوں کا ملک الگ الگ لگ رہا ہے کہ ایک امریکہ میں ہے اور دوسرا سعودی عرب میں ہے، تو اس طریقے سے ایک کا ملک سعودی عرب ہوا اور دوسرے کا ملک امریکہ ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں کافر امریکہ کے ہی مستقل باشندے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اب بھی امریکہ میں ہے اور دوسرا عارضی ویزا لے کر سعودی عرب میں آیا ہوا ہے، تو دیکھنے کے اعتبار سے دونوں کا ملک الگ الگ لگ رہا ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا ملک ایک ہے۔ لہٰذا
اسی حالت میں کہ ایک امریکہ میں ہو اور دوسرا سعودی عرب میں ہو، دونوں میں سے اگر کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو شرعاً یہ ایک دوسرے کے وارث اور مورث بنیں گے، کیونکہ ان کے مابین ملک نہ تو ملک حقیقتاً مختلف نہیں ہے، بلکہ ان کے مابین ملک کا اتحاد حقیقتاً ہے، اور جو دکھ رہا ہے وہ ایک عارضی طور پر ہے، لہٰذا یہ چیز ان کے لیے وراثت سے مانع نہیں بنے گی، بلکہ وہ ایک دوسرے کے وارث اور مورث ہوں گے۔ فائدہ ثانیہ، اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع ارث کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ فتاوی ہندیہ کے حوالے سے آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جو چوتھا مانع ہے اختلاف دار، یہ مسلمانوں کے حق میں مانع ارث نہیں ہے، صرف کافروں کے حق میں مانع ارث ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع ارث کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دارالاسلام اصلاً دارالاحکام ہے، جو مسلمانوں کے مابین صرف لشکر اور بادشاہ کے بدلنے سے مختلف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حکم اسلام تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اسی لیے یہ اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع ارث نہیں ہوگا، برخلاف دارالحرب کے کہ وہ قہر و غلبہ کا ملک ہے۔ لاؤ لشکر اور بادشاہ کے بدل جانے سے ان کے مابین عصمت اور حفاظت محفوظ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا لاؤ لشکر اور بادشاہ کے بدل جانے سے وہ بدل جاتا ہے، اس وجہ سے کفار کے حق میں یہ اختلاف دار مانع ارث قرار دیا گیا۔ فائدہ ثالثہ، بعض حضرات نے موانع ارث 8 گنائے ہیں، 4 تو یہی جو آپ نے پڑھ لیا، رقیت، قتل، اختلاف دین اور اختلاف دار۔ اس کے علاوہ مزید بعض لوگوں نے گنایا ہے، جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 پر ردت۔ ردت کے لغوی معنی آتے ہیں الرجوع، لوٹ جانا، اور اصطلاح شرع کے اندر ردت کہتے ہیں الرجوع عن دین الاسلام، دین اسلام سے رجوع کر لینا یعنی مرتد ہو جانا۔ چونکہ ارتداد پر اسلام باقی ہی نہیں رہتا ہے، وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مرتد اپنے شرعی وارث کا یا کوئی شرعی وارث اپنے مرتد کا تیسری صورت میں آ کر یہ وارث نہیں ہوگا۔ مرتد تو اپنے مورث کا وارث ہی نہیں ہوگا، لیکن مسلمان مرتد کے 2 قسم کے اموال میں وارث ہوگا، تیسرے قسم کا جو مال ہے اس میں وارث نہیں ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل باب المرتد میں آئے گی۔ نمبر 2، جہالت الوارث، وارث کا مجہول ہونا۔ مثلا ایک عورت نے اپنے بچے کے ساتھ میں کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دیا اور مر گئی، اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ عورت کا بچہ کون سا ہے اور اجنبی کا بچہ کون سا ہے، تو اب یہاں وارث مجہول ہو گیا، لہٰذا جہالت وارث کی وجہ سے اب اس عورت کے بچے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے جہالت تاریخ الموت، موت کی تاریخ کا مجہول ہو جانا۔ وارث اور مورث مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان میں سے کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلے مرے گا اسے ہم مورث بنائیں گے، اور جو بعد میں مرے گا اسے ہم وارث بنائیں گے، لیکن یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا، اس لیے کہ جائے حادثہ پر جب ہم پہنچے تو دونوں کی جان نکل چکی تھی، اب کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں مرا ہے۔ تو چونکہ یہاں تقدیم و تاخیر موت کے سلسلے میں مجہول ہے، لہٰذا ہم کس کو وارث بنائیں کس کو مورث بنائیں، اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی وراثت سے محرومی کا سبب ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر بیان کیا نبوت، یعنی نبی کو امتی کی میراث نہیں ملتی۔ اسی طرح وفات پر اس کا مال میراث کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا۔ تو 4 تو وہی ہیں جو آپ کو سراجی میں پڑھا دیا گیا، یہ 4 مزید ہیں جن کو کچھ علماء نے بیان فرمایا، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ موانع ارث حقیقتاً وہ 4 ہی ہیں جو آپ کو سراجی میں پڑھایا گیا۔ یہ 4 جو الگ سے بیان کیا علماء نے، یہ کسی نہ کسی ضمن میں، ان 4 میں سے کسی نہ کسی ایک کے ضمن میں وہ داخل ہیں، شامل ہیں، یعنی ان کو استقلالی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ موانع ارث کل 4 ہیں، ان کو وجہ حصر کے طور پر آپ اس طریقے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ خود اگر وارث اپنی ذات میں پائے جانے والے کسی نقص کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے،
تو وہ 2 ہوگا. نمبر 1 یا تو رقیت، اس لیے کہ وہ اس کی ذات میں سرایت کر چکا ہے. نمبر 2 اختلاف دین، یعنی دین کا مختلف ہونا، یا کسی خارجی سبب سے وہ وراثت سے محروم ہو رہا ہوگا اور بالکلیہ وراثت کی اہلیت اس کی ختم ہو رہی ہوگی. وہ بھی 2 ہیں. نمبر 1 قتل اور نمبر 2 اختلاف دار. اکتفی علی ھذا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.